علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ای دعا اسما یا رسول اللہ سب سے زیادہ کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا فی دبر الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور تہجد میں آخری رات کی تہائی میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں نے اس سلسلے میں یہ بتایا قبولیت کا مطلب، بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے جو مانگے اللہ ہمیں دے دے تو اس کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا۔ ایک کام تو یہ ہے کہ بندہ کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جائے، مشتبہ مال بھی نہ جائے۔ مشتبہ کا مطلب جس مال کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ حلال ہے حرام، وہ بھی نہ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے ایسی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ قبول کر لے گا، یقین ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے ان اللہ لا يقبل الدعاء من قلب لاہ غافل، غفلت دل سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الدعوات، قول اللہ تعالی ادعونی استجب لکم، وقولہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ جو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، یہ اس میں امام بخاری دعا کا بیان رکھے ہوئے ہیں۔ کتاب الدعوات یعنی دعا کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ دوسری آیت نقل کرتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں تو ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ ان دو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ جو لوگ نہیں دعا کرتے ہیں یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، مسلمان جو ہوں گے وہ اللہ سے دعا کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا جو لوگ مجھ سے پکارنے سے، مجھے دعا کرنے سے، جو لوگ تکبر کرتے ہیں یہ دعا نہیں کرتے تو ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے تو ہے نہیں، یہ تو کافروں کے لیے ہے نا۔ دیکھیں اللہ پاک نے یہ کہا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دے دے؟ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کر لوں گا، یہ مطلب ہے؟ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دے دوں گا، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کچھ مانگیں گے اللہ وہ ہمیں دے دے گا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے۔ قبولیت دعا کا جو مطلب ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ اور انسان اگر کچھ مانگ رہا ہے اور نہیں مل رہا ہے تو انسان جو ہے پھر مایوس ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو بسا اوقات بعض مسلمان کی زبان سے ایسا جملہ بھی سننے کو ملا کہ اللہ ہماری دعا سنتا ہی نہیں ہے، اب ہم مانگ کر کیا کریں، ہم نماز پڑھ کر کیا کریں، ایسے بھی لوگ بھی کہنے والے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ہے کہ ہم نے قبولیت دعا کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ قبولیت دعا کیا ہے۔ قبولیت دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہے تو اگر وہ بندہ کے مناسب ہوتا ہے تو کبھی جب مناسب ہو تو اللہ دے دیتے ہیں، اور اگر مناسب نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں۔ اب جب نہیں دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دعا تو قبول ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم پکارو میں پکار کو قبول کر لوں گا، اللہ تو کہہ رہے میں قبول کر لوں گا، تو قبولیت تو ہو گئی ہے، لیکن جو ہم نے مانگا ہے اللہ وہ نہیں دیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو دو صورت میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا تو کوئی بلا اور مصیبت جو آنے والی ہے، جو بلا آنے والا ہے انسان پر، اللہ اس دعا کی وجہ سے بلا ٹال دیتے ہیں، یہ قبولیت ہے۔ یا اگر اللہ ایسا بھی نہیں کرتے تو اس کی دعا کو رکھ دیتے ہیں نامہ اعمال میں محفوظ، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ثواب عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جن بندوں کی دعائیں قبول نہیں ہوئی ہے، جو وہ مانگ رہے تھے وہ نہیں ملی، اس معنی کر تو قیامت کے دن جب اللہ ان کو بدلہ دیں گے، اور بدلہ اتنا ملے گا کہ بندے یہ خواہش کریں گے کاش ہماری دعا دنیا میں کوئی قبول ہی نہیں ہوتی، یعنی کچھ ملا ہی نہیں ہوتا، سب آخرت میں ہمیں ملتا۔ سمجھ رہے بات؟ اچھا پھر یہ ہے کہ کبھی مناسب ہوتا ہے تو دے دیتے ہیں، کبھی مناسب نہیں ہوتا تو نہیں دیتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے یہاں اگر کسی کا بچہ 6-7 سال کا ہو اور وہ بچہ باپ سے ضد کرے کہ ابا ہمیں بائک چاہیے،
ظاہر ہے کہ باپ اسے دے گا، اور وہ کہے ابا ہمیں بائک دلائیے، یہی بائک جو بڑے لوگ چلاتے ہیں ہم بھی چلائیں گے، ہم بھی سیکھیں گے، تو ظاہر ہے کہ 6 سال کا بچہ 7 سال کا بچہ وہ چلا نہیں سکتا، وہ دے دے گا باپ تو گرے گا، پڑے گا، ہاتھ پیر ٹوٹے گا، تو باپ اسے دیتا نہیں ہے، اس لیے کہ بچے کے مناسب نہیں ہے وہ گاڑی اور بائک۔ ایسے ہی بندہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ بندہ کے مناسب نہیں ہوتا، اسے اللہ تعالیٰ دیتے نہیں ہیں۔ دعا کے سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے، دوسری دعا کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اگر آپ مانگ رہے ہیں اور آپ کو کچھ ملا نہیں بھی ہے تب بھی ثواب تو ملے گا۔ ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور حدیث میں فرمایا من فتحت لو ابواب الدعاء فتحت لو ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب دعا ہمیں کب مانگنا ہے؟ کچھ اوقات ہے، جیسے تہجد کی گھڑی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کے دن ہے عصر سے لے کے مغرب تک ایک گھڑی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، دو خطبوں کے درمیان میں جب خطیب بیٹھ جاتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، انسان دل میں دعا مانگے، رمضان میں دعا قبول ہوتی ہے، دن ہو یا رات ہو، تو دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں۔ ایسے آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ای دعا اسما، یا رسول اللہ سب سے زیادہ کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا فی دبر الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور تہجد میں آخری رات کی تہائی میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کے سلسلے میں میں نے ایک بات بتائی تھی کہ آج ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، بلکہ روایت بخاری میں بھی آئے گی کہ آپ علیہ السلام نے بہت مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ہمیں ترغیب دی ہے، شوق دلایا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ دعا مانگنی چاہیے نا۔ آپ اگر شوق دلا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تم دعا مانگو، تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا، اس سلسلے میں صحیح روایت بھی موجود ہے۔ امام طبرانی نے ایک حدیث نقل فرمائی، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اتحیات میں بیٹھا اور اتحیات وغیرہ پڑھ کر کے ابھی سلام نہیں پھیرا تھا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ابھی دعا نہیں مانگو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیر دیتے تھے، جب نماز سے فارغ ہو جاتے تھے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ دیکھیں آپ، اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، لہذا مانگنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات اور وہ یہ ہے کہ روایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک روایت وہ ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا ہے، اسے قولی کہا جاتا ہے، یا آپ علیہ السلام نے زبان سے کرنے کو کہا یا منع کیا، یہ قولی روایت ہے۔ اور ایک فعلی روایت کہ آپ علیہ السلام نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو یہ فعل ہوتا ہے، قول اور فعل کہا جاتا ہے نا۔ محدثین کہتے ہیں اگر دو طرح کی روایت سامنے ہو، ایک روایت فعلی ہے جس سے پتہ چلتا ہے آپ علیہ السلام نے کچھ کیا ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جو آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے نہیں کیا، نہیں کرنا چاہیے۔ تو قولی روایت تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اگر کہہ رہے ہیں کہ تم دعا مانگو، اور فعلی روایت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے مان لیا دعا نہیں مانگی بالفرض۔ محدثین نے لکھا ہے جب ایسی روایت ہو جائے تو جو زبان سے آپ علیہ السلام نے کہا ہو اس کو ہی راجح مانا جائے گا۔ ایک طرف آپ علیہ السلام کا کوئی عمل ہے اور ایک طرف آپ علیہ السلام نے زبان سے کہہ دیا ہے، تو جو آپ نے کہا ہے اس کو لے لیا جائے گا، اور جو آپ علیہ السلام نے کیا ہے یا نہیں کیا، اگر دونوں روایت میں تعارض ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، سمجھے کہ نہیں، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی، ہم تو روایت پیش کرتے ہیں، طبرانی میں روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اب اگر ان کے مطابق مان لیا جائے کہ نہیں مانگی ہے تو وہ تو فعل ہے نا، لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیے، تو یہ تو قول ہے، لہذا قول کو ہی راجح مانا جائے گا۔ اچھا، ایک غلطی دعا کے سلسلے میں کیا ہے؟ دیکھیں، عام طور پر مسلمانوں کی جو اس وقت حالت ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جو مسلمان جاتے ہیں اس وقت تو دعا کر لیتے ہیں، بقیہ وقت میں دعا کی فرصت ملتی ہے کسی کو کہ چلو رات میں ہم جو ہے بستر پہ گئے ہیں یا کسی موقع پر بیٹھ کے دعا کر لیتے ہیں، کوئی دعا نہیں کرتا الا ماشاء اللہ۔
تو اگر ہم کہیں گے کہ نماز کے بعد بھی دعا نہیں مانگو تو امت جو ایک اچھا کام کر رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس سے محروم ہو جائے گی، محروم نہیں ہوگی۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں مانگا جائے، نہیں مانگا، محروم ہو جائے گی۔ تو اس میں صاف ستھری بات یہ ہے، جو گڑبڑی ہے اس گڑبڑی کی اصلاح کر لینی چاہیے، اور جو صحیح ہے اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ صحیح یہی ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے، ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے۔ اچھا گڑبڑی کیا ہوئی ہے؟ گڑبڑی یہی ہوئی ہے کہ فرض نماز کے بعد امام جو زور سے دعا مانگتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، آہستہ آہستہ دعا مانگنی چاہیے، سب کو اپنی اپنی دعا مانگنی چاہیے۔ اور نماز کے سلام پھیرنے کے بعد امام اور مقتدی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور نماز کی انتہا سلام سے ہوتی ہے۔ بس جب سلام پھیر دیا امام نے تو نماز کی انتہا ہو گئی، اب رشتہ اور تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ مقتدی نہیں ہیں، آپ خود دعا کریں، امام اپنی دعا مانگیں گے، سب اپنی اپنی دعا مانگیں۔ کسی کو ضرورت ہو تو پیشاب پاخانہ یا کوئی کام ہو وہ پہلے اٹھ کے جا سکتا ہے، کوئی اس میں تو یہ خرابی ہوئی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک امام صاحب جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھیریں گے، دعا ختم نہیں کریں گے، تب تک ہم اٹھ کے جا نہیں سکتے، یہ غلطی ہے۔ اور زور سے دعا مانگتے ہیں، یہ غلطی ہے، تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں اجتماعی دعا کا مطلب ہوتا ہے یہ جو نماز کے بعد لوگ جو دعا مانگ رہے ہیں آہستہ آہستہ، یہ اجتماعی نہیں، سب اپنی اپنی دعا مانگ رہے ہیں، اسی لیے اختیار ہے بیچارہ جا سکتا ہے، یہ اجتماعی نہیں ہے۔ البتہ وہ جو زور سے دعا مانگی جاتی ہے، ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے اور دوسرے لوگ آمین آمین کہہ رہے ہیں، تو یہ اجتماعی دعا ہے، زور سے دعا مانگی جاتی ہے۔ اجتماعی دعا کبھی کبھی مانگنا صحیح ہے، باقی اس کا معمول بنا لینا جیسے ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگیں یہ صحیح نہیں ہے۔ کبھی کبھار جیسے کہ جمعہ عید بقرعید میں کبھی دعا مانگتے ہیں وہ صحیح ہے، یا قنوت نازلہ میں جیسے ہوتا ہے وہ فجر کی نماز میں دعا کرتے ہیں، ایسے حالات آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن بد دعا کیا تھا، وہ 70 مسلمانوں کو جو شہید کر دیا تھا قرہ صحابہ اکرام، تو کبھی کبھی صحیح ہے۔ اچھا دعا مانگنا بھی چاہیے کہ امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، اب پتہ ہی نہیں ہے مقتدی حضرات کو کہ امام صاحب کیا دعا مانگ رہے ہیں، اب وہ عربی کا جملہ پڑھے جا رہے ہیں، آئیے جو ہے اب کہاں آمین کہنا ہے کہاں آمین نہیں کہنا ہے کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ لہذا دعا بھی مانگنا چاہیے امام صاحب کو، کبھی تو زور سے مانگنا چاہیے، اگر تو اردو جملے میں مانگنا چاہیے، یا اگر عربی جملے میں مانگنا بھی چاہیے تو ان کو بتا دینا چاہیے یہ دعا یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امام صاحب کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ بہت مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب عالم نہیں ہوتے، حافظ ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم دعا کے کلمات جو پڑھ رہے ہیں کیا مانے ہیں، حالانکہ وہ دعا ہی نہیں ہے۔ دعا کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، اور کوئی ایسی آیت پڑھ رہا ہے انسان جس میں مانگنا ہے ہی نہیں، تو دعا کیسے ہے؟ مثال کے طور پر میں نے بعض امام کو دیکھا کہ وہ دعا مانگتے ہیں، اگر دعا میں آپ یہ مان ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی اچھی بنا دیجیے، آخرت بھی اچھی بنا دیجیے، تو دعا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، آپ اگر معاف نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان جائے گا، معاف کر دیجیے، یہ تو دعا ہے۔ ربنا فاغفر لنا، اے ہماری مغفرت کر دیجیے، ربنا حب لنا من ازواجنا، اے ہمارا ہمیں نیک بیوی عطا فرمائیے، نیک اولاد عطا فرمائیے۔ تو یہ جو دعا ہے اس میں تو بندہ کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن بعض جملے ایسے ہیں کہ اس میں مانگنا ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر بعض ائمہ کو دیکھا کہ وہ دعا مانگتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ دعا ہے ہی نہیں، اس کا تو قرآن کریم کا ترجمہ ہے کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے کہ اس میں شفا ہے، یہ تو خبر دینا ہوا، اللہ خبر دے رہے ہیں کہ قرآن میں شفا ہے، دعا کہاں ہے؟ ہم اللہ سے کچھ مانگ کہاں رہے ہیں؟ یا قرآن میں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، یہ تو خبر دینا ہوا، اس میں دعا تو نہیں، بندہ کچھ اللہ سے مانگ نہیں رہا ہے۔ تو جو رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں دعا میں وہ دعا کی روح نہیں ہے۔ اچھا دعا کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ، وخفیہ اور آہستہ آہستہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا عاجزی کے ساتھ، جب تک آپ دعا کے معنی نہیں سمجھیں گے، آپ یہ سمجھیں گے نہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، تو عاجزی کیسے آئے گی؟ آپ کو لگے گا نا کہ ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا، نقصان ہوا ہے میرے بزنس کا نقصان، کاروبار کا نقصان، تو یہ تو آپ اللہ سے دعا مانگیں گے اس طرح کی چیزیں تو آپ کے اندر عاجزی آئے گی۔ لیکن آپ جان ہی نہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، امام صاحب نے بساط اٹھا دی، آپ نے مانگنا وہ آمین آمین کہنا شروع کر دیا، تو عاجزی نہیں آ سکتی ہے۔ اور قرآن نے کہا وخفیہ، اور آہستہ آہستہ دعا مانگنی چاہیے، یہ بھی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد وہ یہی ہے خلاصہ کہ ہر مقتدی اپنی اپنی دعا مانگے آہستہ آہستہ۔ امام صاحب جو زور سے مانگتے ہیں یہ غلط ہے، بلکہ ہمارے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے زور سے دعا مانگنا بدعت ہے، معمول بنا لینا بدعت ہے۔ کبھی کبھار امت کو سکھانے کے لیے، مقتدی حضرات کو سکھانے کے لیے الگ چیز ہے، وہ الگ بات ہے۔ عاجزی ہونی چاہیے کہ بندہ جو مانگ رہا ہے پروردگار عالم کے سامنے بھکاری بن کے مانگے،
محتاج بن کے مانگے, فقیر بن کے مانگے کہ میں ضرورت مند ہوں, اے اللہ میری ضرورت پوری فرما دے. آپ پوری نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ دعا کے آداب میں یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو, بندہ قبلہ رخ ہو, بندہ ہاتھ اٹھا لے, پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. جیسے الحمدللہ رب العالمین میں سورہ فاتحہ میں آیا تھا, میں نے تفسیر میں بتائی تھی کہ بندہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں, کمالات ہیں, پھر اس کے بعد بندہ اللہ سے مانگے جو مانگنا ہو. کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش بابا محمد ہوشیار, خدا کے ساتھ دیوانے ہو کر رہ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن ہوشیار ہو کر رہنا. ذرا سی بے ادبی بھی ہوگی تو وہاں تمہارا معاملہ خراب ہو جائے گا, لیکن اگر اللہ کے ساتھ اگر کچھ بے ادبی گستاخی بھی ہو گئی دیوانہ بننے میں تو وہاں چل جائے گا. اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ اور ہے. یہاں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے, سمجھا؟ بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے جو مانگے اللہ ہمیں دے دے تو اس کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا. ایک کام تو یہ ہے کہ بندہ کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جائے, مشتبہ مال بھی نہ جائے. مشتبہ کا مطلب جس مال کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ حلال ہے حرام, وہ بھی نہ جائے. اور دوسری بات یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, تم اللہ سے ایسی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ قبول کر لے گا, یقین ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے ان اللہ لا يقبل الدعاء من قلب لاہ غافل, غفلت دل سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. اب بتائیں یہ تینوں باتیں ہمارے اندر ہے, ہم میں سے ہم تو سمجھتے ہیں 100% فیل ہے لوگ. حرام لقمہ, مشتبہ لقمہ کون ایسا ہے جو کہ پرہیز کرتا ہو؟ اور پھر ہر بندہ دعا مانگے اور اسے یقین ہو کہ میری دعا قبول ہو جائے, ہو گئی, اور پھر بندہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگ رہا ہو. یہ تینوں باتیں اگر جس بندے کے اندر پائی جائے گی, بندہ جو مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول کر لے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے.